بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ایک بہت ہی انتہائی اہم اور بہت ہی لازمی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں کلمے کے بنیاد کی بات شروع ہو۔ اب تک ہم نے کلمے کو جتنا سنا، جتنا سمجھا، اب یہ اس کا مین پوائنٹ آ گیا ہے اور اسے سننا اور سمجھنا بہت ضروری۔ میں اپنی کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی لفظ اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں ہر حدیث اور ہر آیت کو حوالے کے ساتھ پیش کرتا ہوں تاکہ سننے والے اور سمجھنے والے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ ساری باتیں میں اپنی طرف سے بنا کر نہیں کہہ رہا۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں، لا الہ الا اللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایمان کا مکمل سفر میں ہم آج قسط نمبر 5 پر پہنچ چکے ہیں۔ پچھلی 4 قسطوں میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ لا الہ الا اللہ، اور اب ہم پہنچے ہیں الا اللہ پر، اور الا اللہ کے لیے ہم نے سورہ اخلاص کی تفصیل میں گئے ہیں، اور سورہ اخلاص کے اندر پہلا لفظ قل تھا اور دوسرا ہے هو اللہ۔ تو آج ہم بات کریں گے هو اللہ کے بارے میں، جو انتہائی اہم، ضروری اور اس پوری سیریز کی اور اصل نقطہ ہے۔ هو اللہ، وہی اللہ۔ پچھلی قسم میں ہم نے یہ سمجھا کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، آپ ہمیں جس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا، قل کہہ دیجئے، اور آج ہم اس جواب کے اگلے لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، هو اللہ، وہی اللہ۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا قل اللہ، بلکہ بیچ میں ہوا کا استعمال کر کے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہی اللہ، اور بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی تعریف کے لیے هو اللہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ وہی اللہ۔ اب وہی کون؟ یعنی اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نئے رب، کسی نئے معبود کی بات نہیں کر رہا، بلکہ هو اللہ، وہی اللہ کی بات کر رہا ہے۔ وہی اللہ جسے تم پہلے سے جانتے ہو، وہی اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی اللہ جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، وہی اللہ جو بارش برساتا ہے، وہی اللہ جو رزق دیتا ہے، وہی اللہ جسے ہم اپنی مصیبت کے وقت پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھے، تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ تمہاری سماعت اور بصارت کا مالک کون ہے؟ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ اور تمام معاملات کا انتظام کون کرتا ہے؟ پھر وہ کہیں گے اللہ، یعنی وہ اللہ کو جانتے تھے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تابع کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ پھر اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ لوگ اللہ کو خالق مانتے تھے، رزق دینے والا مانتے تھے، بارش برسانے والا مانتے تھے، کائنات کا مالک مانتے تھے، لیکن پھر ان کا مسئلہ کیا تھا؟ تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ کو مانتے ضرور تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے لیکن عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ وہ اللہ کو مالک مانتے تھے لیکن دوسروں سے ایسی امیدیں وابستہ کرتے تھے جو صرف اللہ سے ہونی چاہیے، اور یہی وہ بنیادی حقیقت ہے جسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اس مضمون کو اور آج کی ویڈیو کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے ہم اللہ کو کس حیثیت سے مانتے ہیں؟ کیا ہم اسے صرف خالق مانتے ہیں یا عبادت بھی صرف اسی کی کرتے ہیں؟ کیا ہم اسے صرف رزق دینے والا مانتے ہیں یا حقیقی حالت اور غیبی مدد کے لیے بھی اسی پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اور یہ سوال صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں تھا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، سنو اس اگلے جملے کو بڑے غور سے سنو۔ آج ہمیں بھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے۔ آج بھی بعض لوگ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن عملی زندگی میں بعض ایسے عقائد اور اعمال اختیار کر لیتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی تعویذ گنڈوں میں ایسی امیدیں رکھتا ہے جو صرف اللہ سے ہونی چاہیے، کوئی جادو ٹونے اور غیر شرعی عملیات کے ذریعے غیبی اثرات حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسے لوگوں سے غیبی مدد مانگتے ہیں جن کے پاس غیب کا اختیار نہیں، کوئی مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بغیر مستقل طور پر نفع یا نقصان پہنچا سکتے، لیکن اصول بالکل واضح ہے۔ جس اختیار کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ اختیار کسی مخلوق کو مستقل طور پر دینا توحید کے خلاف ہے۔ جس غیبی مدد پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ کسی ایسی مخلوق سے مانگنا درست نہیں جو خود اللہ کا محتاج ہو، اور جس عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے هو اللہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہی اللہ ہے، بلکہ اس میں یہ حقیقت بھی ہے وہی اللہ ہے، وہی اللہ جسے تم پہلے سے جانتے ہو، وہی اللہ جسے تم خالق مانتے ہو، وہی اللہ جسے تم رب مانتے ہو، وہی اللہ جسے تم اپنی مصیبتیں میں پکارتے ہو۔ لیکن اب اسے صرف خالق ماننا کافی نہیں، اسے اپنا واحد معبود ماننا ہوگا۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، بلکہ یہ بھی ماننا ہوگا ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، صرف اللہ سے دعا کریں گے، صرف اللہ پر حقیقی بھروسہ کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہی ہے لا الہ الا اللہ، اور یہی ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہی اللہ ہے۔ اور اب سورہ اخلاص کا اگلا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے، احد۔ اللہ احد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے احد کا لفظ کیوں پسند فرمایا؟ احد کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا عظیم و شان حقیقت پوشیدہ ہے؟ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اسی موضوع کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر اس میں کوئی کمی، کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اگر آپ اس ایمان کے سفر کو آخر تک سمجھنا چاہتے ہیں تو اگلی قسط ضرور دیکھیں۔
اور اگر ابھی تک آپ نے پچھلی قسطوں کو نہیں دیکھا اور چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی قسط اپلوڈ ہوتے ہی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔